اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل ذکر کرو، یاد کرو نعمتی میری نعمتیں، التی جو انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وَأَنِّي اور بے شک فضلتکم میں نے فضیلت دی تمہیں، علی العالمین جہان والوں پر۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن کریم میں کثرت سے آتا ہے اور یہاں پر دوسری بار ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نعمتیں یاد دلا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد تھے، اللہ تعالیٰ نے کثرت سے ان پر انعامات کیے اور پھر ان نعمتوں کو یاد دلایا کہ اگر انہیں یاد کرو گے تو تمہیں اپنا مقام پتہ چلے گا اور تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ تمہارا رتبہ کتنا بڑا ہے اللہ کی نظر میں بندوں پر۔ واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گی نفس کوئی جان، عن نفس کسی جان کو، شیئن ذرہ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس جان سے، شفاعت کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا ان سے، عدل کوئی فدیہ، ولا ہم اور نہ ہی ینصرون وہ مدد دیے جائیں گے۔ اہل کتاب آخرت کے معاملے میں ان کا عقیدہ کمزور تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ رب العزت کے چہیتے ہیں، پیارے ہیں، تو ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ہم آگ میں نہیں جائیں گے، اگر گئے تو چند دن ہی رہیں گے۔ پھر عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا، چونکہ وہ تو مانتے ہی اللہ مانتے تھے، حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کا یہ ذہن تھا کہ آخرت میں وہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تمام یہ ذہن کے اندر جو باتیں تھی وہ سب اللہ رب العزت نے ان کی ختم کر دی کہ وہ دن بڑا مشکل دن ہے، کوئی کسی کے وہاں کام نہیں آئے گا، کسی کی سفارش اللہ کی اجازت کے بنا اللہ قبول نہیں کریں گے، اور پھر وہاں پہلی بات ہے کسی کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں، اگر ہوتا بھی تو کچھ بھی نہ لیا جائے گا اور کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر پائے گا۔ وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو جب نجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں، من آل فرعون فرعونیوں سے، یسومونکم وہ پہنچاتے تھے تمہیں، سوء العذاب برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں تمہارے لیے، بلاء امتحان تھا، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تھے، تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو اور اپنی پوری فیملی کو یہاں بلا لیا تھا۔ کنعان سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آل سمیت یہاں آ گئے تھے، یہاں رہنا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور آپ کے جو بھائی تھے ان کی زندگیوں تک تو بہت عزت رہی ان بنی اسرائیل کی، لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل نے اپنا جو شخصیت تھی، اپنا جو مقام تھا اور اپنی جو شخصیت تھی اس کو وہ بھول گئے اور عام لوگوں جیسے ہی رہنے لگ گئے، برائیاں ان میں کثرت سے پیدا ہو گئیں، یہ بھول گئے کہ نبیوں کی اولاد ہیں اور انبیاء کی زندگیاں کیسی ہیں، اور ان کو لوگ دیکھ کر اپنی زندگی کا ایک جو راستہ ہے وہ چنیں گے، پر یہ عام لوگوں سے بھی زیادہ ان کی زندگی خراب ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر فرعون کو عذاب کے طور پر مسلط کر دیا۔ فرعون جو بھی بادشاہ بنتا تھا مصر کا، اس کا نام فرعون ہی ہوتا تھا۔ تو اس وقت جو پہلا یہ فرعون تھا، جب یہ بادشاہ بنا
تو اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل تو یہاں کے رہائشی نہیں ہے، تو اس نے ان کو غلام بنا لیا، تمام بنی اسرائیل کو. اور یہ تھا کہ اپنی جو رعایت تھے، اپنے جو مصر کے لوگ تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ اصل میں تو بادشاہت کرنے کے لائق ہیں، اور جو بنی اسرائیلی ہیں یہ تو ہیں ہی خادم لوگ ہیں، غلام لوگ ہیں. تو اس نے ان کو غلامی پر لگا دیا اور تمام کام بنی اسرائیل ہی کرتے تھے، کماتے بھی تھے، اور ان کے سارے کام، ساری تجارتیں بنی اسرائیل ہی کرتے تھے. اور وہ جو فرعون کے یعنی مصر کے جو لوگ تھے، وہ تو بس ہر بندہ اپنے گھر میں کیا، اپنے ہر جگہ پر بس بادشاہی تھا. فرعون کو پھر خواب آیا کہ ایک ستارہ ہے جو اس کے محل میں آ کر گرا ہے، اور وہ بستی ان کی الگ تھی، بنی اسرائیل کی. یہ اس آبادی میں رہتے تھے. غریب غربا کی جو آبادی ہوتی ہے، بہت امتحانوں کی زندگی تھی ان کی. وہاں پر کام بھی سارا کرتے تھے، کماتے بھی تھے، اور کھیتی باڑی بھی کرتے تھے. پر ان کے لیے کھانے کے لیے یعنی بھرپور کھانا بھی نہیں تھا، لباس بھی نہیں تھا. تو جب فرعون کو یہ خواب ادھر سے آ گیا تو اس نے بنی اسرائیل، تعبیر معبروں نے یہ بتائی، تعبیر والوں نے، کہ انہی میں سے بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا. یعنی یہ تو طاقت نہیں رکھتے کہتے، کیونکہ اب یہ بہت ڈرتے ہیں تم سے اور تمہاری ساتھ اس طرح مقابلہ کریں، پر ان میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا. تو اس نے اعلان کر دیا اس میں، اور اپنی پولیس بھیج دی اس بستی میں جہاں بنی اسرائیل رہتے تھے، کہ کوئی بچہ پیدا ہو تو اسے ذبح کر دیا جائے، اور عورتیں جو ہے نا ان کو زندہ چھوڑا جائے. عورتوں سے اپنے کام لیتے تھے، اور لڑکوں کی قلت ہونا شروع ہو گئی. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عین اس وقت جب بچے ذبح ہو رہے تھے پیدا فرمایا، اور پھر فرعون کے گھر میں ہی پلوایا. پھر موسیٰ علیہ السلام پر جب وہ جوان ہوئے تو ایک امتحان آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نکلے شہر میں تو دیکھا بنی اسرائیلی ایک اور ایک وہاں کا مصری آپس میں جھگڑ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ تربیت اپنی والدہ ہی سے پائی تھی اور انہی کی گود میں پلے تھے، اور انہیں والدہ نے سب حالات سے آگاہ کر دیا تھا. تو انہوں نے جب دیکھا کہ ایک مصری اور ایک بنی اسرائیلی جھگڑ رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو روکنے کے لیے کہا، اور وہ نہیں رک رہے تھے تو انہوں نے ایک مکہ مار دیا. اب جب مکہ مارا تو وہ مصری بندہ مر گیا. تو فرعون کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو فرعون کو بہت غصہ آیا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ جہاں کہیں موسیٰ نظر آئے ان کو مار دیا جائے. موسیٰ علیہ السلام کو اسی فرعون کے جو لوگ تھے، درباری تھے، انہی میں سے ایک شخص نے آ کر اس بات کی اطلاع دی، اور موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے گئے. پھر یہ مدین میں 8 سال رہے، اور پھر جب واپس آئے تو راستے میں اللہ رب العزت نے ان کو نبوت عطا کر دی، اور یہ آئے اور پھر مصر میں فرعون کو دعوت دی، اور اس کو بتایا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے ان کو غلامی سے آزادی دلانے کے بارے میں کہا، اور اپنے ساتھ لے جانے کے بارے میں کہا کہ اجازت دے دی جائے تاکہ یہ لے جائیں، لیکن فرعون نہیں مانا. تو موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے فرعون بنی اسرائیلیوں کی مشکلات کم ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے فرعون سے تمہیں نجات دی. وَإِذَا جب فَرَقْنَا پھاڑ دیا ہم نے بکم تمہارے لیے بحر دریا کو، فَأَنْجَيْنَا پھر نجات دی ہم نے موسیٰ کم تمہیں، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے
آل فرعون فرعونیوں کو، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سحری کے وقت میں نکلے اور راستے میں دریا پڑتا تھا بحیرہ قلزم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس دریا میں مارا، 12 راستے بن گئے اور یہ پار ہو گئے۔ اور پیچھے سے جب فرعون کو پتہ چلا کہ ایک بھی بنی اسرائیلی آبادی میں نہیں ہے تو وہ اپنی قوم کو لے کر نکلا تاکہ ہم ان کو پکڑ لے اور ختم کر دے۔ تو دریا کے بیچ میں پہنچا جب یہ فرعون، اس کی قوم تو سب ڈوب گئے۔ وَإِذْ جب وعدنا وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کوہ طور پر بلایا اور 40 دن اعتکاف کرنے کو کہا۔ موسیٰ علیہ السلام جب نہیں تھے وہاں پر تو پیچھے سے انہوں نے بنی اسرائیلیوں کے پاس جو زیورات وغیرہ تھے، وہ ایک شخص تھا، انہوں نے ایک جگہ دبا دی زمین پر تو اس نے نکال کر اسے دہکایا اور اس سے پھر ایک بچڑا بنا لیا، اور جب بچڑا بنا لیا تو لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ گئے اور اس کا طواف کرتے اور اس کی عبادت کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور خوب شرک کرنے لگے، کیونکہ مشرک لوگوں میں ایک زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزرا تھا۔ تو یہ سامری شخص تھا جس نے بچڑا بنایا تھا اور یہ اس کی پھر سب عبادت کرنے لگے۔ 3 حصوں میں لوگ بٹ گئے تھے بنی اسرائیلی، کچھ تو صرف اپنی عبادت کرتے رہتے تھے، روکتے بھی نہیں تھے کسی کو، اور بس صرف اپنے کام سے کام رکھنا۔ ایک تو مشرک ہو گیا حصہ، ایک قوم تو مشرک ہو گئی، اور ایک وہ تھے جو خود بھی عبادت کرتے تھے اور ان کو بھی منع کرتے تھے کہ مت یہ کام کرو، یہ شرک ہے اور شرک تو معاف نہیں ہوتا۔ ثم پھر عفونا معاف کیا ہم نے عنکم تمہیں، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ان کی معافی کی ترکیب بتائی تو پھر ان کو معافی مل گئی۔ معافی جب ہی ملی تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ وَإِذْ جب آتینا دی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، والفرقان اور صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بھی جو کتابیں بھیجی وہ ان کا یہی مقصد تھا کہ لوگ سیدھی راہ پر چلیں، اور تورات اور قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا کہ انسان سیدھی راہ پر چلے۔ وَإِذْ جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم بنا لیا تم نے، عجلا بچڑے کو معبود، فتوبو تم توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلوا قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، ذالکم یہ خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس، فتاب پھر رجوع کیا اللہ تعالیٰ نے، علیکم تم پر، انہو بے شک ہوا وہ تواب بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحیم مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو آ کر پھر سمجھایا اور کہ یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اور اس گناہ کی معافی صرف یہی ہے کہ جن لوگوں نے نہیں شرک کیا وہ ان کو قتل کر دے جنہوں نے شرک کیا ہے۔ وَإِذْ اور جب قتل تم، اور پھر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو معافی مانگے اور پھر جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ مشرکوں کو مار ڈالے، یہ ان کی معافی کا طریقہ ہے بس۔ وَإِذْ اور جب قل تم کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لکا آپ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً سامنے،
فأخذتكم پھر پکڑ لیا تم کو صاعقۃ چیخنے وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تورات لے کے آئے تو بنی اسرائیل کہنے لگے ہمیں کیسے یقین آئے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا اور یہ اللہ نے کتاب بھیجی ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ رب العزت سے ان کی گفتگو کے بارے میں بات کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی قوم کے 70 بندوں کو لے کر کوہ طور پہ گئے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اور اللہ پاک آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جب تک ہم دیکھ نہ لینا ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اچانک ایک بجلی کی کڑک نے انہیں گھیر لیا اور بعض جگہوں پہ آتا وہ سارے مر گئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ پاک جی قوم کہے گی کہ موسیٰ ساتھ لے کر کے اور مروا دیا، اب چاہتے تو یہ گھروں میں ہی مر جاتے نا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو زندگی دی، ثم پھر بعثنا اٹھایا ہم نے کم تمہیں من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو، یعنی زندگی تمہیں اس لیے ملی تاکہ تم اللہ کا شکرانہ ادا کرو۔ کتنے ایسے مواقع آتے ہیں، کتنے ایسے حادثے آتے ہیں، کتنی ایسی مشکلیں آتی ہیں، جب بندہ ان سے بعافیت نکل جاتا ہے تو اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ چاہے اس کی عادت ہو نہ ہو وہ اللہ کا شکرانہ بہت زیادہ کرے، جسمانی بھی، زبانی بھی، عملی بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ انسان بعافیت کسی مشکل سے نکل آئے۔ ان سے بھی کہا گیا کہ تمہیں دوبارہ زندگی ملی ہے تم شکرانہ ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے علیکم تم پر غمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے علیکم تم پر من وَالسَّلْوَى اور سلوہ، کلو کھاؤ من طیبات عمدہ ما جو رزقنا دیا ہم نے کم تمہیں، وما ظلمونا اور ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون خود ہی ظلم کرتے۔ اب چونکہ یہ صحرا میں چل رہے تھے تو کوئی مکان تو تھا نہیں، تو اللہ رب العزت نے ایک بادل کو ان پر سائبان بنا دیا۔ اب وہ بادل جب ٹھنڈک کی ضرورت پڑتی تو ٹھنڈی اس میں چھاؤں ہوتی، اور اللہ رب العزت نے جب انہیں کھانے پینے کی ضرورت پڑی تو من و سلوہ بھیج دیا۔ کہا جاتا ہے کہ من و سلوہ جو ہے، من جو ہے یہ وہاں پر ایک بہترین خوراک تھی جو ان کو دی گئی، من و سلوہ دونوں چیزیں۔ من کے بارے میں آتا ہے یہ میٹھی، یہ ایک جیسے شبنم کے قطرے ہوتے ہیں ایسے گرتی تھی وہاں پر، اوس کی طرح پڑتی تھی، شبنم کے قطروں کی طرح پڑتی تھی، یہ اٹھا لیتے تھے آسمان سے جیسے برس رہی ہے۔ اور سلوہ جو ہے نا اس سے بٹیرے مراد ہے، چڑیا سے ذرا سے قدرے بڑا یہ پرندہ ہوتا ہے، اور یہ ان کی جہاں یہ رکے ہوئے تھے وہاں آ کر یہ منڈلانا شروع ہو جاتے تھے اور یہ پکڑتے تھے تو وہ اڑتے بھی نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے کھانے پینے کا یہ انتظام کیا اور بتایا کہ یہ پاکیزہ رزق ہے، اس میں یعنی انسان خود جو کماتا ہے اپنے ہاتھ سے اور اسے پتہ ہوتا ہے یہ صحیح کمائی ہے، تو یہ تو اللہ کی عطا تھی، بالکل پاکیزہ رزق تھا۔ کہا یہ کھاؤ لیکن شرک نہ کرو، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وَإِذْ جب قلنا کہا ہم نے ندخلوا داخل ہو جاؤ هذه القریۃ اس بستی میں، فکلوا کھاؤ منہا بستی سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، رغدن کھلا، وادخلوا اور داخل ہونا باب دروازے سے، سجدن عاجزی کرتے ہوئے، وقولوا اور پڑھتے جاؤ حطۃ نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہیں، خطایاکم تمہاری غلطیاں، وسنزید اور مزید دیں گے ہم محسنین نیکیاں کرنے والوں کو۔
اس صحرا میں یہ ایک عرصہ تک رہے اور من و سلوہ کھانے کھا کر انہوں نے مطلب یہ بددل ہو گئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں کسی بستی میں آپ لے جائیں اور یہ ہے کہ ہم وہاں پر خود کھیتی باڑی کریں، محنت کریں اور وہاں پر اگے غلہ اور ہم پھر وہ کاشت کریں اور پکائیں اور کھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے خاصا سمجھایا لیکن یہ اپنی اس بات پر بضد رہے، تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ بستی آپ اس میں جاؤ اور یہ ہے کہ استغفار کرتے جانا، اور استغفار کرو گے تو یہ استغفار کرنا محسنین کا خاصہ ہے، عادت ہے۔ تو انہوں نے استغفار کے بجائے کچھ اور کرنا شروع کر دیا۔ فبدلا پھر بدل ڈالی الذین ان لوگوں نے جو ظالم تھے قولاً بات غیر علاوہ الذی جو قیلا کہی گئی تھی لہم ان سے، فانزلنا پھر اتارا ہم نے علی الذین ان لوگوں پر ظلموا جو ظالم تھے رجزا عذاب من السماء آسمان سے بما اس وجہ سے جو کانو تھے وہ یفسقون نافرمانی کرتے۔ ان لوگوں نے اللہ کے اس فرمان کو بدل دیا، حتتن کے بجائے ان کا نعرہ شروع ہو گیا حنتتن۔ حنتتن کا معنی تھا کہ گندم، یعنی ہمیں خوراک چاہیے، ہمیں روٹی چاہیے۔ حتتن استغفار، استغفر اللہ مراد۔ تو ان کی اس گناہ کی وجہ سے، ان کی اس غلطی کی وجہ سے، ان کے اس مذاق اڑانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آسمانوں سے ان پر عذاب اتارا اور شدید عذاب اتارا، کیونکہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی قوم تھی۔ اللہ رب العزت اپنی رضا والی زندگی دے۔